ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. اللہ رب العزت بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق علم یزل و لا یزال بحق ائمہ خدا علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام و انعقاد کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے اس دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے سید الانبیاء کے بعد آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا. اس نعمت الہیہ پر، اس لطف خداوندی پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے اس اپنی کائنات میں اللہ جن سے محبت کرتا تھا انہیں ہمارا رہنما بنایا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، سوائے شیطان یا شیاطین کے ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں.
خالق کائنات فرماتا ہے ان من شیء، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جب بادل گرجتے ہیں تو یہ بادل گرج کے خالق کی حمد کرتے ہیں۔ یہ پرندے جب ہوا میں پر پھیلا کے پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خالق کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن آپ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو عموماً بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر کنکر نے کلمہ پڑھا۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ کنکر پہلے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سید الانبیاء کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ انہوں نے تسبیح کی ہے، سید الانبیاء کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر نے ان کی تسبیح مشرکوں کو سنائی تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔ پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اصرار کیا تو اسے اپنے ہاتھوں پہ رکھا تو اس کی آواز اور اس کی بات کو مشرک بھی سننے لگے۔ یہ معجزہ تھا۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی، زمین اللہ کی عبادت میں مصروف۔ ان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ نے جیسے انہیں بنایا ہے یہ اپنی حدوں سے نکلتے نہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ چلتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا، یہ رکی ہوئی ہے۔ گردش لیل و نہار کا ایک نظام اللہ نے وضع فرمایا، وقت پہ رات آتی ہے، وقت پہ دن ہوتا ہے، وقت پہ سورج طلوع کرتا ہے، وقت پہ غروب کرتا ہے، وقت پہ چاند آتا ہے، وقت پہ چاند اپنے اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے، 15 کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ۔ ہم نے سورج کے راستے بنائے ہیں، وہ اپنے راستوں پہ چلتا ہے، چاند کی منزلیں ہیں، وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے، یہ ان کی عبادت تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے، فرشتے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس حالت میں انہیں رکھا ہے اس حالت میں اللہ کے ذکر میں مصروف۔ روایتوں میں ہے جو فرشتے اللہ نے خلق کیے اور انہیں سجدے کی حالت میں رکھا، انہیں سجدہ الہی میں اتنا لطف آیا ہے کہ آج تک سجدے سے سر اٹھانے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی بندگی میں، عبادت میں مصروف، فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے۔ جو عبادت میں مصروف ہے نا، عربی میں اسے عابد کہتے ہیں۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ گرامر کے اعتبار سے عابد اسم فاعل اور معبود اسم مفعول۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا۔ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ عابدین ہیں، عبادت کرنے والے۔ اور بہت فرق ہے عابد میں اور زین العابدین میں۔ عبادت کرنا اور بات ہے، زین العابدین ہونا اور بات ہے۔ جتنے عبادت گزار ہیں ان عبادت گزاروں کی زینت
سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میدان محشر انسانیت سے بھرا ہوا ہوگا، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے، ان کے اوصیاء موجود ہوں گے، متقین، پرہیزگار، مومنین، گناہگار، ساری دنیا قبروں سے نکلی ہوئی ہوگی۔ سید الانبیاء فرماتے ایک ندا آئے گی، اینا اینا زین العابدین، اس معاشر میں زین العابدین کہاں ہیں؟ سید الانبیاء فرماتے اس پورے محشر پہ سناٹا ہوگا، خاموشی، کون ہے زین العابدین؟ خود پیغمبر فرماتے ہیں اس دور میں اس وقت میرا بیٹا علی ابن الحسین آگے بڑھیں گے، لبیک 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 کہتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں آئیں گے، پروردگار میں ہوں زین العابدین، میں ہوں زین العابدین۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی معصوم ہستیوں کے زیر سایہ گزاری، ایک لمحہ بھی غیر معصوم کے زیر سایہ زندگی نہیں بسر۔ تقریباً 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی، 2 سال اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین امام المتقین کے زیر سایہ، امام کی گود میں، امیر المومنین کی گود۔ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، پھر 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام اپنے چچا کی گود میں، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو 61 ہجری تک 10 محرم 61 ہجری تک اپنے بابا حسین ابن علی کے زیر سایہ، پوری زندگی یہ معصومین کے زیر سایہ۔ 61 ہجری میں آپ کی اپنی امامت کا آغاز ہوتا ہے، معصوم کی گود میں پروان چڑھنے والا زین العابدین۔ اور پھر ظاہر ہے ایسے ماحول میں جو پروان چڑھے گا، کن عظیم ترین تربیتی پہلو آپ کی زندگی میں پروان چڑھے ہوں گے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ معرفت کی کس منزل پر ہوں گے؟ علی جیسے دادا کی گود میں جو معرفت کی اس منزل پر ہو کہ جو اعلان کرتے ہوئے نظر آئے، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ ساری کائنات کے پردے میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیے جائے نا تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں خدا کے ہونے، خدا کی توحید اس کائنات میں اس یقین پہ فائز ہوں کہ اب اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے امام کی گود میں پروان چڑھنے والا اس امام کی معرفت کیا ہوگی؟ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، مجھے بہت میں نے تعجب کیا، کس انداز میں میرے امام اپنے خالق سے محو گفتگو ہوتے تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، ہم رٹی ہوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم رٹی ہوئی دعائیں کرتے ہیں، نماز جو شروع کرتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، تو آٹو پہ لگی ہوئی ہے زبان، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ ولضالین پہ جا کے ہماری زبان رکتی۔ لیکن کیا کہنے اس امام کے، جب مصلی کی طرف بڑھتے تھے نا تو بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابی پوچھتا ہے، فرزند رسول یہ کیا چہرہ زرد کیوں ہے، بدن میں کپ کپی کیوں ہے؟ میرے امام فرماتے اما تدری امن یدہ ہے، دیکھتے نہیں ہوں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر، دیکھو میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں نے کس سے بات کرنی ہے، میں کس کی بارگاہ میں لبیک کہہ کے جا رہا ہوں؟ وہ معرفت، خالق سے بات کرنی ہے نا۔ بدن میں کپ کپی ہے، چہرے پہ زردی ہے،
اور جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو روایت میں ہے بدن کے ایک ایک جوڑ میں کانپنے کی صدائیں آتی ہیں. اور پھر سورہ الحمد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو ظاہر ہمارے سانس لمبے ہیں, بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں نا, لیکن امام زین العابدین جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ آ کے رکتا ہے میرا امام, اور ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ میرے امام پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا لطف لیتے ہیں اس جملے میں, او میرے کریم اللہ, او میرے مہربان اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تو ہی لائق عبادت ہے, سجاد تجھے سجدہ کرے. لطف لیتے ہیں عبادت میں. عبادت ہمیشہ متقی لوگ, پرہیزگار لوگ عبادت میں لطف لیتے ہیں, مزہ لیتے ہیں عبادت. میرے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے, رات کے نوافل پڑھ رہا ہے, واجب نماز نہیں, نوافل پڑھ رہا ہے. پہلی رکعت کے رکوع میں گیا, رکوع میں جا کے اس نے پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ہم تو ظاہر بڑی تیزی سے گزرتے ہیں نا, اس نے پڑھا سبحان ربی العظیم, پاک اور پاکیزہ ہے میرا وہ رب جو عظیم ہے, اور وہی اسی کی تعریفیں ہیں. اسے لطف آیا, اس نے پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اسے مزہ آیا, اس نے پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, رات کے نوافل پڑھ رہا تھا. اسی ایک رکوع میں ساری رات گزر گئی, صبح صادق ہو گئی. سر اٹھایا, 2 رکعت نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کے میرا اللہ کہتا ہے, او میرا اللہ سبقت لینے والے آگے گزر گئے, میں تو پیچھے رہ گیا. کمال بندگی ہے, ایک رکوع میں رات گزار دیں اور لطف لیں, اس تھکتے نہیں ہیں, اکتاہٹ نہیں ہوتی. ہمارا ایک سجدہ لمبا ہو جائے, مولانا ذرا سورہ لمبا پڑھ دیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ایک رکوع میں اگر کبھی توفیق ہو, نہج البلاغہ میرے مولا کا خطبہ ہے خطبۃ الحمام, میرے مولا کا صحابی ہے, نام اس کا حمام ہے. مولا کی خدمت میں آیا تو پوچھا, مولا نے پوچھا کون ہو, کہا مومن ہے, آپ کے شیعہ ہیں. مولا نے کہا آپ میں تو مجھے شیعہ کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اللہ اکبر, ڈائریکٹ مولا علی کہ تم میں تو مجھے کوئی اپنے شیعوں کی نشانی. وہ کہے ہم آپ کے شیعہ, رکے نشانی تو ہے ہی کوئی نہیں. کیا ہو گیا ہوگا ان کو, رونے لگے. مولا ہم آپ کی شیعہ ہیں, آپ کی شیعہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو میرے مولا نے متقین کی صفات کو بیان کرنا شروع. ابھی کچھ بیان کی تھی, اس نے چیخ ماری, گرا اور وہیں پہ مر گیا. میرے مولا فرماتے مجھے اسی کا خطرہ تھا, یہ برداشت نہیں کر سکے. جب خطبہ ختم کیا نا تو ایک جملہ کہا میرے مولا نے, پڑھنا. میرے مولا فرماتے ایک زمانہ تھا, علی فرما رہے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ عبادت گزار عبادت میں رب سے نجوہ کیا کرتے تھے. نجوہ کا معنی ہوتا ہے سرگوشیاں. عبادت میں کھڑے ہیں, خالق سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں خطبۃ الحمام کے آخر, اور کیا فرمایا, جب عبادت کرتے ہیں نا تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے شانوں سے گناہوں کے جھڑنے کی آہٹ کو سنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آہٹ ہوتی ہے نا جب یہ سردیوں میں پتے گرتے ہیں نا درختوں سے,
خشک پتے جو زمین پہ گرتے ہیں تو ایک خفیف سی آواز آتی ہے نا، اسے آہٹ کہتے ہیں۔ یہ قدم آہستہ آہستہ رکھے جائیں نا تو قدموں کی جو آواز ہوتی ہے نا اسے آہٹ کہتے ہیں۔ یہ عبادت گزار، یہ نیکوکار، یہ متقی جب آدھی رات کو اپنے رب سے نجوا کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کے جھڑنے کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ وہ گناہ گر گیا، اب وہ گناہ گر گیا، اب وہ گناہ گر گیا، اب وہ معاف ہو گیا۔ اور معصوم فرماتے ہیں جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں اپنے شانوں کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام عبادت ہوگا؟ یہ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں جو خالق سے باتیں کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، جسے دعا کہتے ہیں۔ ہمیں ابھی اللہ رب العزت سے باتیں کرنے میں مزہ آیا ہی نہیں، ہم نے کبھی باتیں کی نہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمران اللہ کا نبی خالق کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تھا، میرا اللہ، اے پروردگار رب، بتا مجھے من المشتاقون الیک، پروردگار تیرے مشتاق بندے کون سے؟ وہ بندے بتا جو تیرا شوق رکھتے، تیرے مشتاق ہیں۔ پروردگار وہ کون ہے؟ کوئی نشانی بتا، اللہ کے مشتاق بندے کون سے؟ خالق نے فرمایا الذین خلقت قلوبہم من رضوانی، میرے مشتاق بندے وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنی رضا سے خلق کیا ہے، جن کے دلوں کو میں نے اپنی رضا سے خلق۔ حضرت موسیٰ بن عمران کہتے پروردگار یہ کیسے پتہ چلے ان کے دل تیری رضا سے خلق ہوئے؟ دل تو اندر چھپا ہوا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے؟ کوئی اور نشانی، تیرے مشتاق بندے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا جنہم اللیل خاطبونی بالمشاہدۃ، میرے مشتاق بندے وہ ہیں جب ان پر رات چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، پھر بستروں پہ جا کے سو نہیں جاتے، جب رات چھا جاتی ہے نا تو مجھ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں ہوں۔ خاطبونی بالمشاہدۃ، ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں، دھیمے لہجے میں مجھ سے نجوا کرتے ہیں، میرا اللہ وہ معاف کر دے، میرا اللہ یہ کر دے، میرا اللہ مہربانی کر دے، میرا اللہ اپنی رضا کے قابل بنا دے، میرا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں ہوں، یعنی یقین کی اس منزل پر ہوتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے ہماری بات ہوا میں فضا میں تحلیل نہیں ہوگی، ہمارا رب سن رہا ہے۔ ہماری دعائیں اس لیے بھی شرف قبولیت نہیں پاتی کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ عادت ہے دعا کرنے کی، کر رہے ہیں، مجلس ختم ہوگی عادت ہے خود بخود ہاتھ اٹھ جائیں، ماتم ختم ہوگا عادت ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے، نماز ختم ہوگی عادت ہے ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ جو مانگ رہے ہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں اس کا یقین نہیں ہوتا، بس عادت میں دعا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے معصومین فرماتے ہیں دعا کی آداب اور شرائط قبولیت میں سے ایک شرط یہ ہے جس سے مانگ رہا ہے نا اس پہ یقین بھی رکھ، وہ عطا کرے گا۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم تو بس ایسے ہی دعا ہے، بس وہ مولوی صاحب نے رٹا دی تھی، مولوی صاحب نے یاد کروائی تھی کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم وہ دعا پڑھتے ہیں چونکہ مولوی صاحب نے یاد کروا دی تھی۔ معصوم فرماتے ہیں یقین رکھ کے وہ دے گا، یقین ہوگا تو وہ دے گا نا، اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا تو ملے گا کیسے؟ جو اس یقین کے ساتھ دعا کرتے تھے اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ بھئی دیکھو، حاتم تائی مسلمان نہیں، حاتم تائی میری بات پہنچ رہی ہے، سن رہے ہو؟ حاتم تائی مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ نے سخاوت کے قصے ان کے سنے ہوئے، بڑا سخی تھا، ہر سائل کو دیتا تھا، 40 دروازے تھے،
ایک سائل 40 دروازوں سے آتا، ہر دروازے سے اسے دیتا۔ کون؟ حاتم تائی، جو مسلمان نہیں ہے، دیتا ہے لیکن اللہ کو مانتا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، راستے میں سائل آ گیا، کہا حاتم تجھے کچھ دو، ضرورت ہے۔ مورخ لکھتا ہے اتفاق سے حاتم تائی کے پاس کچھ نہیں تھا، جیبیں خالی تھی۔ کہا تم ٹھہرو، میں تیرے لیے لے کے آتا ہوں۔ سائل کو روکا، خود جنگل کی طرف چلا، سائل بھی پیچھے پیچھے۔ کچھ دور جا کے حاتم تائی نے ہاتھ اٹھائے، میرا اللہ تیرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، تو جانتا ہے میں خالی نہیں لوٹاتا، اتفاق سے میرے پاس کچھ نہیں، میرا اللہ کچھ دے تاکہ تیرے بندے کو دوں۔ کس یقین سے مانگا اس نے؟ روایت ہے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی شے آ گئی، اس نے مٹھی کو بند کر لی، مڑا کہ اس سائل کو دوں۔ اس سائل کی حالت یہ، وہ دوڑنا شروع کرتا، وہ دوڑ رہا ہے۔ حاتم کہتا ہے رک جا، لیتا جا، کہ مجھے ضرورت نہیں، کہ ابھی تو مانگا تھا، اب ضرورت کیوں نہیں؟ کہ حاتم میں سمجھتا تھا تو اپنے پاس سے دیتا ہے، آج پتا چلا تو بھی کسی سے مانگ کے دیتا ہے، پھر میں تجھ سے کیوں مانگوں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس کا تو بھی محتاج ہے۔ یقین سے مانگو، یقین سے مانگو، اللہ عطا کرتا ہے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ عطا کرتا ہے، لیکن ہمیں مانگتے ہوئے اس یقین نہیں ہوتا، عادت ہے۔ فرمایا نہیں، جب مانگنے لگو نا تو پہلے اس کی تعریف کرو، پہلے درود پڑھو، دعا سے پہلے بھی درود، دعا کے آخر میں بھی درود۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ فرمایا درود وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، دعا سے پہلے بھی درود، دعا کے بعد بھی درود۔ تو اللہ رب العزت کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ پہلے بھی قبول کر لے، آخری حصے بھی قبول کر لے اور درمیان سے چھوڑ دے؟ نہیں، ان دونوں درودوں کے صدقے میں درمیان میں جو تو مانگے گا وہ بھی مل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ درود جب مانگنا ہونا باوضو ہو کے مانگو۔ دعا کرنے سے پہلے آداب دعا میں سے ہے وضو کر کے دعا مانگو، آداب دعا میں سے ہے قبلہ رخ ہو کے بیٹھو جب دعا کرنے لگو، آداب دعا میں سے ہے اپنے آپ کو محتاج کی شکل میں پیش کرو، اسے امیر سمجھو، اسے غنی سمجھو، اپنے آپ کو محتاج۔ ایسے نہیں میرے پاس سب کچھ ہے، دعا تو ایک رسم ہے نا، میرے پاس کس شے کی کمی ہے؟ پیسے ہیں، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، بچے بھی کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کسی شے کی کمی نہیں، میں کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ میرے معصوم فرماتے ہیں غور کیا کرو، فقیر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میں ایک دوست تھے، میں اس کا نام نہیں لیتا، ہمارے بہت قریبی دوست تھے، ہر سال ہمارے ساتھ حج پہ جاتے، خدمت گزار، اپنے پیسوں سے حج پہ جاتے، حجاج کرام کی خدمت کے لیے۔ ایک سال اتفاق سے حج پہ گئے، میں نے میدان عرفات میں دیکھا شلوار قمیص میں، او خدا کے بندے احرام کیوں نہیں باندھا؟ کہ اس سال میرا دل نہیں چاہ رہا تھا حج کرنے کو۔ مکہ پہنچا ہوا ہے، سارے قافلے نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام نہیں باندھا، بس میرا جی نہیں چاہ رہا تھا حج کرنے کو۔ لاہور میں رہتا، کارخانہ تھا، کوٹھی تھی جوہر ٹون میں، گاڑیاں تھیں، بچے بڑے آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس سفر سے واپس آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ہوٹل پہ برتن دھوتے ہوئے دیکھا۔
کارخانہ بک گیا، کوٹھی بک گئی، کاریں بک گئیں، غربت آ گئی، ہوٹلوں پہ برتن دھوتا تھا، اس کے سامنے تکبر، مجھے کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، کیا ضرورت ہے مجھے مانگنے کی، کیا ضرورت ہے مجھے، نہیں، اسے تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کبریائی اس کا خاصہ ہے، وہی صرف ہے جو سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے آؤ نا جھکتے ہوئے آؤ، خشوع کے ساتھ آؤ، خضوع کے ساتھ آؤ، عبد بن کے آؤ، اسے تکبر پسند نہیں ہے۔ مانگو فقیر بن کے مانگو، اور اگر اللہ نے دے دیا ہے اضافہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام کے صحابی شیعہ مدینہ میں آگئے، بیٹھا احوال پرسی کے بعد، کوفہ کا رہنے والا، میرے مولا نے پوچھا سناؤ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ کہ مولا چھوڑ دیا کاروبار۔ کیوں چھوڑ دیا کاروبار؟ کہا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنے پیسے ہیں میرے پاس کہ جو ظاہری زندگی ہے اس کے لیے میرے پاس کافی ہیں، میرا جی چاہتا ہے بقیہ زندگی مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزار دوں، کاروبار کر کے کیا کروں گا، پیسے اتنے ہیں میرے پاس، جو بقیہ زندگی ہے ظاہری میرے لیے وہ کافی ہیں۔ مولا نے فرمایا غلط ہے، واپس جا کے کاروبار کر، اگر تیری ضرورت سے زیادہ ہے نا تو غریب مومنین کو دے دے، تجھے جو فن آتا ہے کیوں چھوڑ رہا ہے اس کو؟ غریب کو دے دینا، فقیر کو دے دینا، کسی مومن کو دے، یہ تیرے پاس بہترین فن ہے، اس سے کما پیسہ، فقیروں کو دے، مومنین کو دے، غریبوں کو دے، ماں باپ کو دے، رشتہ داروں کو دے، سارے تو تجھ جیسے نہیں نا، صلہ رحمی کر، غریب بہن کو دے دے، غریب چچا کو دے دے، غریب اماں خالہ کو دے دے۔ ہاں ہم تو اس گلی میں نہیں جاتے جہاں غریب رشتہ دار رہتے ہوں، کسی کو پتہ نہ چل جائے اچھا یہ غریب بھی اس کے رشتہ دار ہیں۔ غریب صلہ رحمی کرو گے نا، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں صلہ رحمی کر، اللہ رب العزت تیری عمر لمبی کر دے گا، لمبی عمر۔ ائمہ سے طرز زندگی سیکھ، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھ، ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کر، ان کی باتیں سن، ان کی باتوں پہ عمل کر، ان کی حالات زندگی پڑھ، اس پہ عمل کر۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی کی ولایت پڑھی جانے والی شے نہیں ہے، علی ولی اللہ کا صرف زبان سے تکرار کافی نہیں، علی کی ولایت کا مطلب علی کی حکومت ہے، علی کی ولایت سے مراد اس کی حکومت میں زندگی گزارنی ہے۔ ڈھنگ سیکھ، علی کی حکومت میں زندگی کیسے بسر ہو۔ علی کو شیعہ بن، عملی حوالے سے شیعہ بن۔ امام سجاد تیرے حق میں دعا کریں، امام حسین ہمارے حق میں دعا کریں، جنت البقیہ کی غریب زہرا ہمارے حق میں دعا کرے، عملی شیعہ بنو۔ اس کے لیے ضرورت ہے نا امام سے سیکھیں ہم نے کیسے زندگی گزارنی۔ 35 سال 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال مدینہ میں جو زندگی گزاری واقعہ کربلا کے بعد، ایک بندہ نہیں ملا جسے میرے امام سے کوئی شکایت۔ کیا زندگی ہے، گھر جاتے ہیں اپنی ضرورات زندگی حوائج ضروریہ کو پورا کر کے اللہ کے گھر میں مسجد میں جب قرآن پڑھتے نا میرے مولا، روایت ہے قرآن پڑھتے امام خود بھی روتے، سننے والے بھی روتے تھے۔ کس لہجے میں، کتنا درد ہوگا میرے امام کے لہجے میں، مولا بھی روتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، سننے والے بھی روتے۔ پھر میرے مولا دعا کرتے نا، جب دعا کرتے تو روتے، سننے والے بھی روتے تھے۔
یعنی کبھی صحیفہ کاملہ کی صرف فہرست پڑھو، صرف اٹھا لینا، گھر میں ہوگا آپ کے گھروں میں، یہ بار بیچنے والوں کی دکانوں پہ ہوگا نا صحیفہ سجادیہ، اس کی دعاؤں کی فہرست پڑھو نا، میرے مولا نے کس انداز میں لوگوں کو اللہ سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا، کس بارے میں بات کرنی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں، غنی ہونے کی حالت میں، غربت کی حالت میں کیسے اللہ سے بات کرنی ہے، مکارم اخلاق کیا ہوتا ہے، توبہ کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، دعائیں توبہ پڑھو، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، دعائیں مکارم الاخلاق پڑھو، اللہ رب العزت کی تعریف کیسی ہوتی ہے، دعا پڑھو۔ یعنی کمال ہے، ایک دعا بھی صحیفہ سجادیہ میں ایسی نہیں ملے گی جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع ہوئی ہے۔ ساری دعاؤں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، خالق کی حمد کر کے، خالق کی تعریف کر کے اس کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر میرے مولا نے کیا ایک خطبے میں بندوں کو سکھایا، تیرے اوپر اللہ کا حق کیا ہے، تیرے اوپر بندوں کا حق کیا ہے۔ اور آج آپ تک حقوق اللہ اور حقوق العباد سنے ہیں نا، میرے مولا نے ایک تیسری قسم حقوق کی بیان کی ہے کہ یہ تیرے اعضاء ہے نا، تیرے ان اعضاء کا تجھ پہ کیا حق ہے، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو سنے ہیں آپ نے نا، حقوق النفس کا آنکھوں کا بھی حق ہے، کانوں کا بھی حق ہے، زبان کا بھی حق ہے، ہاتھوں کا بھی حق ہے، پیروں کا بھی حق ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، میرے فرماتے مولا یہ پیروں کا تجھ پہ حق ہے، اس کے ذریعے سے تو نے پلے صراط پہ چلنا ہے نا، اس کا حق ہے، انہیں ادھر نہ لے جا جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، ورنہ پلے صراط پہ یہ پھسل جائیں گے۔ حق ہے ادھر لے جا جدھر اللہ نے کہا ہے، جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے ان قدموں سے چل کے نہ جا۔ آنکھوں کا حق ہے وہ نہ دیکھ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، بھلائی دیکھ، اچھائیاں دیکھ۔ وہ نہ سن جس سے اللہ نے منع کیا ہے، غیبت نہ سن کان کے ذریعے سے، حرام نہ سن کان کے ذریعے سے، اس کان کا حق ہے۔ زبان سے وہ نہ بول جس سے اللہ نے منع کیا، زبان کا حق ہے۔ اللسان ممر القرآن، معصوم فرماتا ہے یہاں سے قرآن میں گزرنا ہے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے اسے نجس نہ کر۔ حقوق بیان کیے میرے مولا، کیسے زندگی بسر ہو جائے۔ پھر اگر مولا کے فرمان سمجھ آ جائیں کہ مولا ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا رہے، اس حال میں زندگی بسر ہو رہی تھی میرے مولا کی، کیا کمال کی زندگی تھی۔ لیکن روایت یہی ہے، ہر کتاب والے نے لکھا، ہر مورخ نے لکھا، کسی کو کچھ نہ کہنے والا میرا مولا 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک، ان تقریباً 35 سالوں میں کسی نے میرے مولا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر وقت روتے تھے، مصلی پہ آتے تو روتے، گھر جاتے تو روتے، بازار جاتے تو روتے، گلی میں کوئی پردہ دار بی بی نظر آتی نا، کسی بی بی کے سر پہ چادر نظر آتی تو روتے، بچوں کو دیکھتے تو روتے، پانی کا جام سامنے آتا نا، سجاد کا رخ پھر جاتا کربلا کی طرف، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کھانا آتا تو روتے، مصلی پہ آتے تو روتے، اس انداز میں زندگی گزر رہی تھی۔ اور میں تاریخ میں نے پڑھا، اور میں اس دور کے مدینہ والوں کو سلام کرتا ہوں، بڑی قدر کی میرے مولا کی مدینہ والوں نے واقعہ کربلا کے بعد۔ جب کبھی بازار میں آتے تھے نا مولا تو قصاب اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالتے تھے، ذبح شدہ جانور بھی مولا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کوئی مدینے کا قصاب میرے مولا کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا تھا، مولا کو آتے ہوئے دیکھتے تھے چھری اٹھا لیتے تھے۔ میں نے پڑھا روایتوں میں، آپ نے سنا، ایک گلی سے مولا گزر رہے تھے، اچانک قصاب ذبح کر رہا تھا جانور کو، میرے مولا پہنچ گئے، کہ ایک لمحہ رک، صرف مجھے اتنا بتا، اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟
کہنے لگا مولا ہم اپنے آپ کے نانا کے امتی ہیں، آپ کے نانا کی شریعت میں ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرو، ہم تین دفعہ پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ جملہ سننا تھا، میرے مولا کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف، ہائے میرے پیاسے بابا، لوگ جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، عجیب ہے۔ اور پھر میرے مولا کبھی کسی خوشی کے پروگرام میں وہاں واقعہ کربلا کے بعد شریک نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے ضد جو کر لی نا تو کہا ایک شرط پہ آؤں گا، اپنے گھر میں نا میرے بابا کی مجلس برپا کرو۔ ہاں لکھا مورخین نے، ہاں صحابی تھا نا، خوش ہو گیا میرے مولا آئیں گے کہ میں صف عزا بچھاؤں گا۔ روایت یہی ہے، میرے مولا آئے، اس نے ممبر کے پاس بٹھایا، پڑھنے والے نے مجلس پڑھی، اور جب مسائب بپا ہوا، مسائب شروع کیا، لوگوں کی صدائیں بلند ہوئی، مجلس ختم ہوئی نا، اس نے دیکھا جہاں امام کو بٹھایا تھا وہاں نظر نہیں آئے، ڈھونڈتا ہوا آیا، مولا دروازے کے پاس کھڑے ہیں، مولا آپ یہاں کیوں؟ کہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے جو اور آئے ہوئے ہیں، یہاں میں اکیلا نہیں، یہاں پردے میں میری ماں زہرا۔ اللہ اکبر، اس انداز میں وقت گزر رہا ہے، روتے ہیں، گریہ کرتے ہوئے وقت گزر رہا تھا۔ اور میرے عزیزو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ میرے مولا کا صحابی منحال میرے مولا کی خدمت میں آیا، ایک مرتبہ کہنے لگا مولا بس کرو نا، کب تک روتے رہو گے، اپنی آنکھوں کو وقفہ دو، تھوڑو رویا کرو۔ میرے مولا نے کہا منحال، حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے نا، ایک بیٹا نظروں سے غائب ہوا، علم نبوت سے جانتے تھے وہ زندہ ہے، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منحال، میرے تو کئی فقر ہی حسن میری نظروں کے سامنے ریت میں ملا دیے گئے، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا بس کرو۔ یہ سننا تھا کہ منحال انصاف کر، قتل ہونا عادت ہے، شہادت ورثہ ہے، کیا زینب جیسی پھپھی کا ننگے سر بازاروں میں جانا؟ یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ میری پھپھیوں کے گلے میں رسی تھی، پکڑ کے لوگ کھینچتے تھے، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس گلی، کبھی اس بازار، مجھے یوں کھینچتے تھے جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام۔ اللہ اکبر، یوں حالات گزر رہے ہیں۔ آیا ملعون ولید ابن عبد الملک ابن مروان 86 میں یہ برسر اقتدار آیا، مولا کے ساتھ سخت دشمنی تھی۔ 95 ہجری میں مولا کو اس نے زہر دیا، عزادارو میرے مولا تڑپے، میرے مولا کے بدن میں زہر نے اثر کیا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ ہر تاریخ والے نے لکھا ہے ایسا جنازہ مدینہ کی تاریخ میں نہیں اٹھا جتنا باوقار جنازہ امام زین العابدین کا تھا۔ اور بیٹے نے غسل بھی دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں اپنے چچا کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ اللہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا تشییع جنازہ کرنے والوں کا۔ میں کہوں گا مولا بڑے غریب سہی، تیرا جنازہ اٹھا تو ہے، ذرا غریب کربلا حسین ابن علی جس کا بیٹا بھی ہے لیکن جنازہ اٹھانے والا